السلام علیکم ناظرین، آج آپ سے دو اہم خبروں کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ان دونوں خبروں کا تعلق جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق یا ایٹمی مواد اور دفاع کے شعبے سے متعلق ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ انڈیا میں یورینیم کی چوری کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ریسنٹلی 6 کلو سے زائد یورینیم پکڑی گئی ہے جو غیر قانونی طور کے اوپر فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس ہے دنیا کا، اس میں انڈیا کو خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا، جہاں پہ ایٹمی مواد کی جو سیکیورٹی اور حفاظت ہوتی ہے اس حوالے سے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کے تناظر میں یہ رینکنگ کی جاتی ہے۔ تو اس میں انڈیا جو ہے وہ خطرناک ترین ممالک میں 25 ممالک کا تجزیہ کیا گیا، اور ان 25 میں سے انڈیا کا جو نمبر ہے وہ 23واں نمبر ہے۔ اس کے بعد پھر ایران اور شمالی کوریا ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایٹمی مواد جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات ہیں وہ غیر مناسب ہیں۔ اور اس پہ ہم بات چیت کریں گے جو انڈین ٹریک ریکارڈ ہے اور جو دنیا کے 10 بڑے یورینیم چوری کے واقعات ہیں، اس میں انڈیا میں 7 واقعات ہیں جو دنیا کے 10 بڑے واقعات میں شامل ہیں، تو ان کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے وہ امریکہ اور روس کے درمیان جو 2 بڑے اہم معاہدے تھے جن کے تحت جو ہے کہ فوجی تنصیبات کی نگرانی کی جاتی تھی، ان کے اوپر دونوں ممالک جو ہے کہ ان کو پرواز کی اجازت تھی، جو غیر مسلح اور بغیر پائلٹ کے جو جاسوس طیارے ہوتے ہیں وہ پرواز کر سکتے تھے۔ تو اس میں سے جو اوپن سکائی معاہدہ تھا، اوپن سکائی آرمز کنٹرول جو معاہدہ تھا روس اور امریکہ کے درمیان، اس سے امریکہ نے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ہم بات چیت کریں گے، لیکن جو اسی کے ساتھ ساتھ جو نیو سٹارٹ ٹریٹی تھا جس کے تحت جو ہے کہ جو نیوکلیر جو وار ہیڈز ہوتے ہیں یا میزائلز ہوتے ہیں کہ کس تعداد کے جو ہے ڈپلائمنٹ ہو سکے گی اور اس سے اوپر نہیں ہو سکے گی، لیکن اس کو امریکی انتظامیہ جو نئی ہے بائیڈن انتظامیہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کو وہ 5 سال کے لیے مزید اس کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ ان دونوں معاہدوں پہ جو ایک میں امریکہ وڈرا کر رہا ہے اور ایک میں امریکہ نے اس کی توسیع کیا ہے، تو اس کے جو ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر جو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ ہے یا ایٹمی ہتھیاروں کی جو حفاظت اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ابھی 1 ماہ پہلے جو ہے انڈیا میں ایک یورینیم چوری کا واقعہ جو ہے پکڑا گیا تھا، جس میں کچھ 7 کلو یورینیم جو ہے وہ انلیگلی فروخت کی جا رہی تھی، اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس پہ بھی عالمی سطح کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی، اور ابھی پھر 2-3 دن پہلے جو ہے دوبارہ انڈیا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور ابھی 6 کلو یورینیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ یہ افراد بھی اس کو اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اسی تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ انڈین جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر، اس میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں یورینیم چوری کی یا ایٹمی مواد کی چوری کے جو ہے واقعات ہوئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ پورا کا پورا ایٹمی مواد سے بھرا جو کنٹینر ہے وہ غائب ہو گیا تھا جو ابھی تک نہیں معلوم ہوا۔ تو انہی معاملات کے تناظر میں جو انٹرنیشنل نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس بنایا جاتا ہے جس میں 25 ممالک کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کیا ہیں اور ایٹمی مواد کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے اور کس طرح یقینی بنایا جاتا ہے، تو اس تناظر میں انڈیا کا جو نمبر ہے وہ 23واں ہے، اور اس کے نیچے ایران اور پھر شمالی کوریا ہے۔ تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا کتنا غیر محفوظ اور کتنا خطرناک ترین ملک ہے۔ جو 10 بڑے واقعات ہوئے تھے ان میں جو دنیا میں ہم جو 10 بڑے واقعات ہیں اس میں جون 1998 میں سب سے بڑا چوری کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں 100 کلو گرام جو ہے یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ بھی انڈیا میں تھا۔ اس کے بعد جو ہے 2016 میں 9 کلو گرام تھا، پھر نومبر 2000 میں 25 کلو گرام، پھر مئی 2000 میں 8.5 کلو گرام، 2016 میں 9 کلو گرام، 2018 میں 1 کلو گرام، 1998 جولائی میں 8 کلو گرام، اور پھر 1994 میں 2.5 کلو گرام جو ہے یہ یورینیم چوری کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ 2006 میں پھر ایک کنٹینر انڈیا کا جو ہے وہ پورا کا پورا غائب ہو گیا تھا۔ انہی واقعات کے تناظر میں جو انڈین پارلیمنٹ کو ایک پارلیمانی رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں 147 واقعات رپورٹ کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ 147 واقعات ایسے ہیں جن میں جو حادثات یا سانحات ہوئے تھے صرف جو ہے کہ اسمگلنگ ہی نہیں بلکہ جو حفاظتی اقدامات ہیں ایٹمی تنصیبات کے وہ بھی غیر معیاری ہیں، اور 147 واقعات جو ہیں کہ پارلیمانی رپورٹ میں رپورٹ کیے گئے تھے، اور اس میں سے 9 ایسے واقعات تھے جو ایٹمی تنصیبات کے اندر ہوئے تھے، اور 28 ان میں سے سنگین ترین نوعیت کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو قرار دیا گیا تھا۔ جو
باقی 3 بڑے واقعات تھے جو یورینیم چوری کی یا اسمگلنگ میں، اس میں 93 میں رشین انجینئر پکڑے گئے تھے جن کے پاس کوئی تقریباً 4.5 کلو گرام یورینیم تھی، اور اسی طرح 92 میں وہ بھی ایک روسی فورسز کے افسر تھے جن کے پاس 1.5 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی تھی، اور پھر 98 میں ترکی نے 6 ایرانی باشندے گرفتار کیے تھے جن سے جو ہے 2 کلو گرام یورینیم برآمد ہوئی تھی۔ تو یہ بڑے 10 واقعات تھے۔ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 1540 ہے جو اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، اور تمام جو نیوکلیر اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر یہ مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جتنے بھی ایٹمی مواد ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ جا سکے، اور اس کی سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنا اور اس کی سیکورٹی کی یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل کی اس قرارداد کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکا، اور وہاں بھی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ ہر چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد جو ہے یورینیم کی چوری کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو پکڑے گئے ہیں یا رپورٹ ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کر کتنے واقعات میں اسمگلنگ کامیاب ہوئی ہوگی اس کا اندازہ جو ہے اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اسی لیے انڈیا کو خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو بڑے ایٹمی ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ اگر یہی ٹرینڈ رہا تو اس سے نہ صرف انڈیا کا بلکہ ساؤتھ ایشیا بھی اور باقی جو دنیا ہے اس کے امن کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جو دوسرا معاملہ ہے روس اور امریکہ کا، 92 میں روس اور امریکہ کے درمیان جو اوپن اسکائی آرم کنٹرول جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت دونوں ممالک کے جو غیر مسلح اور پائلٹوں کے بغیر جو جاسوس طیارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جو ملٹری تنصیبات ہیں ان کے اوپر پرواز کر سکتے تھے اور یہ دیکھ سکتے تھے کہ ملٹری موومنٹ وغیرہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کے تحت امریکہ نے ابھی ریسنٹلی الزام لگایا کہ روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاہدے سے وڈرال کا اعلان کیا تھا۔ اور تو مئی میں پچھلے سال جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو جو بائیڈن نے ٹرمپ کے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی تھی کڑی، اور کہا تھا کہ یہ دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، اس معاہدے سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب پریزیڈنٹ بنے اور اس کے بعد اب انہوں نے مختلف بریفنگز لی ہیں پینٹاگون سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اور باقی اپنی جو بھی ڈیفنس کے ادارے تھے، تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، اور باضابطہ طور کے اوپر جو نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو روس نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ایک سیاسی غلطی ہے امریکہ کی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی یہ فیصلہ اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جب اب آئندہ ماہ روس اور امریکہ کے جو دونوں صدور ہیں ان کی ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہونی ہے، تو اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ معاملات جو ہے کہ اس میٹنگ کے اندر بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت 2002 سے اب تک جو ہے تقریباً 1500 سے زیادہ جو ہیں وہ پروازیں کی گئی تھیں دونوں جانب سے فوجی تنصیبات کے اوپر، اور مختلف ڈیٹا یا نگرانی سرویلنس کے اندر جو کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ کیا گیا تھا، لیکن اب یہ پروازیں نہیں ہو سکیں گی۔ دوسرا جو امریکہ اور روس کے درمیان معاہدہ تھا نیو اسٹارٹ ٹریٹی، اس معاہدے کے تحت جو ہے کہ دونوں ممالک نے یہ حد مقرر کی تھی کہ کتنے میزائل یا بمبرز یا جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں وہ ڈپلائمنٹ کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکے گی۔ تو 1550 سے زیادہ جو نیوکلیر وار ہیڈز ہیں وہ ڈپلائمنٹ نہیں کیے جا سکتے اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی طرف سے، اور 700 سے زیادہ جو ہیں کہ وہ نیوکلیر میزائل یا جو بمبز ہوتے ہیں وہ بھی ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکیں گی۔ اور اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے ایکسپرٹس کو ایک دوسرے کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کا بھی معائنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو امریکہ نے اس معاہدے کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا، یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جو جتنے بھی زیادہ نیوکلیر پاور ہیڈز کی ڈپلائمنٹ ہو تو وہ اتنا ہی اندیشہ ہوتا ہے لڑائی کا یا عالمی امن کے لیے وہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ تعداد اور بھی کم کی جا سکے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن روس اور امریکہ کے درمیان جو ہے کہ وہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ابھی جو حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن ایک معاہدے سے نکلنا اور دوسرے معاہدے کو کنٹینیو کرنا جو ہے کہ ابھی یہ درمیانی پوزیشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو جون 16 کو سربراہان کے درمیان ملاقات ہونی ہے جنیوا میں، تو وہ اس کے کیا آؤٹ کمز آتے ہیں اور کیا دونوں اس ملاقات کے بعد جو ہے کہ وہ جو میوچل کوآپریشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یا ابھی بھی جو کچھ جو ایریاز میں سرد موری ہے دونوں کے درمیان وہ جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ تو یقیناً جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے اثرات نیبرنگ کنٹریز اور دنیا کے دیگر خطوں کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔
تو ہماری تو دعا یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو اور عالمی امن کے حوالے سے جتنی بھی کوششیں کی جائیں ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اور پاکستان کی پالیسی بھی ابھی یہی ہے کہ وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ امن کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوں گی ان اتحاد کا یا حصہ بنیں گے. تو ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے اور نہ صرف جو ہے عالمی سطح کے اوپر بلکہ اس خطے میں بھی امن ہوگا. اور دوسری طرف جو ہے کہ ہمیں یہ بھی توقع بھی کرنی چاہیے اور کوششیں بھی کرنی چاہیے کہ انڈیا کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا سکے کہ جس طرح سے نیوکلر اور یورینیم کی وہاں پہ چوری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو یہ یقیناً عالمی سطح کے اوپر خطرات پیدا کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر بھی عالمی برادری کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ انڈیا کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے میئرز لے اور اس کو پائیدار اور ٹھیک سے بہتر طریقے سے بنائے.